بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، آپ کے لیے آج ایک سفر نامہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے مصنف ہیں مستنصر حسین تارڑ، اور سفر نامے کا عنوان ہے غار حرا میں ایک رات۔ جی جناب، یہ غار حرا کا سفر نامہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے، اور آقا کی نسبت اس غار سے کیا ہے ہم ایک مسلمان کے طور پر بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سنگ میل پبلیکیشنز لاہور نے 2012 میں اس کو شائع کیا تھا۔ انتصاب کے نام پہ ہمیں تپش شوق نے ہر ذرے پر ایک دل باندھا غالب کے شعر کا مصرع نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جی آپ کو ایک کوئی نقشہ نظر آئے گا جس میں میرے خیال سے غار حرا کے بارے میں ہی بیان کیا گیا ہے، یا آقا کے شہر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہمیں کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں لیکن ہمیں مثلا رائٹنگ میں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں ابواب کے عنوانات کی طرف۔ تو سب سے پہلے شہر رسول کا عنوان دیا گیا ہے، اور پھر اس کے 12 ابواب ہیں۔ پہلا ہے اس میں پھر مدینے میں ہونا کیسا ہوتا ہے، تنہائی میں رسول سے ملاقات، اندھے گداگر کے کشکول میں ایک سنہری سکہ، اماں ماریا قبطیہ کے گھر جہاں وہ بال سنوارتی تھیں، بابا کے ہم شکل حضرت ابراہیم کو کھلاتی تھیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچپن میں وفات ہو گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند تھے۔ کعب بن اشرف کا قلعہ، بنو نذیر کی بستی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر سے ٹیک لگائی، بنو قریظہ کے آثار، حضرت لبابہ کی پشیمانی، کھجوروں کے جھنڈ میں پوشیدہ مسجد رانونا کے کھنڈر جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا، بیر غرض کے کنویں کے پانیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اور میری آنکھیں، برادر بلال مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، فارس کا سلیمان، سلمان فارسی کی خندق اور بابا نے جہاں خیمہ لگایا تھا، تیر اندازوں کا ٹیلہ جس گھڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے، عشق پر پلستر نہیں کیا جا سکتا، اندر اندر میرے رسول کی خوشبو ہے۔ دوسری ہیڈنگ آتی ہے جناب شہر اما ہوا، جدہ میں ہونا بس ایسا ویسا ہی ہوتا ہے، غار حرا پر اٹکی ہوئی سوئی بسورے، فہرست سامان برائے غار حرا، تپتی رخسیک میں تخت ہزارے لے چل بھلیا، مکہ مکرمہ 90 کلومیٹر، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا، بیس کیمپ غار حرا۔ پھر یہ تیسری ہیڈنگ آ گئی ہے غار رسول میں، غار حرا میں ایک رات، یہ آخری اس کا مضمون ہے۔ میں آپ کو کچھ اس کا پہلا حصہ 296 اس کے صفحات ہیں، میں اس کو آپ پھر مدینے میں ہونا کیسا ہوتا ہے اس کا میں آپ کو پہلا حصہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ پھر میں مدینے میں تھا، اور مدینے میں ہونا کیسا ہوتا ہے، جیسے قصر الحمرا کے خسار کی ایک شکستہ دیوار پر مکسیکو کے شاعر کازا کے یہ مصرے کندہ دکھائی دیتے ہیں جو اس نے غرناطہ میں ایک اندھے گداگر کو دیکھ کر لکھے تھے۔ اے عورت، اس گداگر کو بھیگ دو کہ غرناطہ جیسے شہر میں ہونا اور آنکھوں سے محروم ہونا، زندگی میں اس سے بڑی اذیت اور کوئی نہیں۔ تو وہ غرناطہ تو محض ایک کومپل تھی، تو محض ایک کومپل کے اس شجر گل ریز سے کیا نسبت جس کی شاخوں سے ایسی غرناطہ جیسی ہزاروں کومپلیں پھوٹتی تھیں۔ ایک غرناطہ، ایک کومپل اگر ایسی تھی تو جس شجر مدینہ سے وہ پھوٹتی تھی وہ کیسا ہوگا۔ مدینے میں ایسے شہر میں بے شک اندھا انسان ہو، یہ بھی سب سے بڑی خوش قسمتی ہوگی، مدینے میں ہونا ایسا ہوتا ہے۔ جی اس کا دوسرا چیپٹر ہے تنہائی میں اپنے رسول سے ملاقات، اندھے گداگر کے کشکول میں ایک سنہری سکہ، پھر میں مدینے میں تھا، اس فرق کے ساتھ کہ اس برس فروری میں حج کے ایام میں سمیر میرے ہمراہ تھا، اور اب اکتوبر کے اوائل میں میمونہ میرے ساتھ تھی۔ ان 7 ماہ کے اندر
غیب سے میرے لیے یہ بندوبست کر دیا گیا تھا کہ میں پھر مدینے میں ہو جاؤں۔ میں لاہور میں ابھی حج کی تھکن اتار رہا تھا کہ مجھے اطلاع کی گئی کہ اس برس قطر کے انجمن فروغ اردو ادب کا معتبر ایوارڈ زندگی بھر کی نثری کاوشوں کے سلسلے میں مجھے عطا کیا جا رہا ہے، اور یوں ہی قطر میں ایک عالی شان محفل میں مجھے ایک شیلڈ دے کر ٹرخایا نہیں جانا تھا، بلکہ اس کے ہمراہ ایک خطیر رقم کا چیک بھی تھمایا جانا تھا۔ مجھے یہ خبر ملی کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی سربراہی میں جو جیوری تھی اس نے نہ صرف متفقہ طور پہ یہ فیصلہ سنایا، بلکہ ایوارڈ کی تاریخ میں کم سے کم یعنی 2-3 منٹ کے اندر اندر یہ فیصلہ سنایا تھا۔ میں کثیر نفسی سے کام نہیں لے رہا، لیکن مجھے اس ایوارڈ کی سمجھ نہ آئی کہ یہ کیوں مجھے مل گیا ہے۔ مجھ سے پیشتر یہ ایوارڈ جن بزرگان ادب کو ملا ان میں ان کے ہم پلہ نہ تھا۔ میں نے جو سیکھا تھا ان سے سیکھا تھا۔ یوسفی صاحب، احمد ندیم قاسمی، مختار مسعود، اشفاق احمد، محمد خالد اختر اور پچھلے برس شوکت صدیقی کے بعد مجھ ایسے نابالغ ادیب کو کیوں عنایت کیا گیا تھا؟ اس کی صرف ایک ہی توجہ تھی، اس کے سوا اور کوئی جواز نہ تھا۔ یہ ایوارڈ محض میرے لیے ایک بہانہ تھا مجھے پھر سے مدینے بلانے کا۔ یہ سب انہی کا کیا دھرا تھا۔ اچھا، غار حرا میں جانے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے بندر، بہت ساری بلیاں اور اس طرح کی دوسری مخلوقات نظر آتی ہیں جو آقا سے انسیت رکھتی ہیں، جو آقا سے عقیدت رکھتے ہیں۔ جناب مستنصر حسین تاڈر کا اس کے علاوہ ایک اور سفرنامہ ہے منہ والکعبہ شریف، اور مستنصر حسین تاڈر کی باقی تصنیفات کچھ اس طرح ہیں: تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی خانہ بدوش، ہنزہ داستان، سفر شمال کے، کیٹو کہانی، نانگا پربت، یاک سرائے، سنو لیک، دیوسائی، برفیلی بلندیاں، چترال داستان، رتی گلی، بہاؤ، راکھ، قربت مرگ میں محبت، ڈاکیا اور جولاہا، قلعہ جنگی، پیار کا پہلا شہر، جپسی، دیس ہوئے پردیس، نکلے تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، نیپال نگری، پرندے پکھیرو، کاروان سرائے، ہزاروں ہیں شکوے، پرواز، مورت، کالاش، گزارا نہیں ہوتا، چک چک، الو ہمارے بھائی ہیں، سنہری الو کا شہر، شہپر، ہزاروں راستے، سیاہ آنکھ میں تصویر، سورج کے ساتھ ساتھ، شمشال بے مثال، شتر مرغ ریاست، پتلی پیکنگ کی، بے عزتی خراب، گدھے ہمارے بھائی ہیں۔ یہ موم والکعبہ شریف بھی ایسا ہی ایک سفرنامہ ہے جس میں مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساسات آقا کے شہر میں اور کعبے کے ارد گرد آپ کو ایک نئی ہی داستان سناتے ہیں۔ لیکن غار حرا میں ایک رات اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آقا کو بابا کے طور پہ بلانا، بابا کے طور پہ محسوس کرنا، اور ان گلیوں میں، ان راستوں پر چلنا جس میں آقا نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، مشکلات برداشت کی تھیں، ہمارے لیے ٹھوکریں کھائی تھیں، ہمارے لیے زخم اٹھائے تھے، ہمارے لیے وہ سڑکوں گلیوں گھومے تھے اور ہمارے لیے دعائیں کی گئی تھیں۔ لیکن آج ہم امت محمدی اس وقت جس حالات میں ہیں اور جس حالت سے گزر رہے ہیں، ہمیں عشق مصطفیٰ کی الف کا بھی علم نہیں ہے۔ ہم لوگ بظاہر زبانی کلامی عشق مصطفیٰ کے ہم نوا بنتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ ہم عشق مصطفیٰ کے مفہوم سے ناآشنا ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی عشق مصطفیٰ نصیب کرے اور ان کے راستے کی دھول بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔